بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم نے جس ٹاپک کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے سبق فاقہ میں روزہ۔ سبق فاقہ میں روزہ، اس سبق میں جو مغلیہ سلطنت کے آخری جو تاجدار تھے، آخری فرما روا جو تھے، سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی یعنی بہادر شاہ ظفر جو تھے، ان کے حالات و واقعات کہ کس طرح انگریزوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور کس طرح ان کے خاندان کو ان لوگوں نے ہر مشکل سے اور ہر پریشانی سے ان لوگوں نے دوچار کیا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر میں تھوڑا سا مغلیہ سلطنت کو ڈیفائن کرتی چلوں گی کہ سب سے پہلے اس عظیم شان جو سلطنت تھی، مسلمان حکومت جو تھی، اس کا آغاز کون سے جو بادشاہ تھے ان سے ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے بانی، عظیم الشان مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر، جس نے پانی پت میں آخری لودھی حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پر میں آپ کو بات کلیئر کرتی چلوں کہ جو ظہیر الدین بابر تھے، انہوں نے پانی پت میں جو ایک جنگ ہوئی تھی، ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کے دوران وہاں پر جو آخری لودھی حکمران تھے، جو ابراہیم لودھی جن کا نام تھا، انہیں شکست دے کر ظہیر الدین بابر نے ایک عظیم الشان جو سلطنت مسلمان حکومت تھی وہ 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے قائم کی۔ ظہیر الدین بابر جو کہ ایک بہت باحوصلہ باہمت انسان تھے، اور انہوں نے اپنی جہاں پیما نظریں اور بہترین جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، اس کے ذریعے انہوں نے جو ان کی حکومت تھی انہوں نے ایک نئی جہت سے اسے روشناس کروایا، اور ایسے وہ انہوں نے وہاں پر جو رول ریگولیشن تھے وہ بنائے، جو کہ ان کی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے سب سے زیادہ کار فرما ثابت ہوئے۔ تو اس طرح ان کے بعد ظہیر الدین بابر کے بعد بھی جو دوسرے نامور جو تاجدار تھے مغل، ان میں نور الدین محمد جہانگیر، شہاب الدین شاہ جہاں جو کہ شاہ جہان کے نام سے موسوم کرتے ہیں ہم تاریخ میں، اس کے بعد جلال الدین محمد اکبر، اورنگزیب عالمگیر، یعنی کہ یہ وہ مغلیہ سلطنت کے فرما روا تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں مختلف جو کارہائے تھے ان لوگوں نے سر انجام دیے۔ تو یہاں پر میں جلال الدین اکبر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جلال الدین محمد اکبر وہ انسان تھے جنہوں نے اس قدر، حالانکہ اس انسان نے 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، لیکن اس کے سے جو سب سے بڑی جو مسٹیک اس انسان سے ہوئی تھی کہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اتنا ہی آپس میں قریب لے آیا کہ وہاں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہندوانہ جو رسوم و رواج تھے وہ مسلمانوں کے اندر تیزی سے پھیلنے سٹارٹ ہو گئے، اور جو ایک سب سے بڑی وجہ جو اس کے اتنا بڑا جو جلال الدین محمد اکبر کا جو ایک روشن خیالی تھی یا ایک اس کا پاک دامن تھا، وہ کس وجہ سے داغدار ہوا کہ اس نے اپنے عہد میں ایک دین الہی کے نام سے ایک نیا دین جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا، اور وہ جو دین تھا اس میں کوئی بھی انسان جو تھا وہ جب دربار میں داخل ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، بادشاہ کو اس نے تعظیمی طور پر لازمی سجدہ کرنا ہوتا تھا، جس کی بنا پر جلال الدین محمد اکبر کا یہ جو دامن تھا یہ داغدار ہوا۔ حالانکہ اس کی بہترین ایڈمنسٹریشن تھی، اس نے بڑے اچھے جو طریقہ کار تھے اس کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت کو اس نے سنبھالے رکھا، لیکن یہ جو کام تھا اس نے سب سے بدترین کیا، جس کی بنا پر اس کا اجلا جو دامن تھا وہ داغدار ہو گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر جو تھے، یہ بھی مغلیہ سلطنت کے ایک فرما روا تھے، تاجدار تھے، اور انہوں نے بھی اپنے دورہ سلطنت میں، دورہ اقتدار میں انہوں نے بہت سے ایسے کارہائے انجام دیے کہ جنہیں ہم لوگ سنہری حروف میں انہیں لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ایک بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے، ٹھیک ہے، یہ عہد اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن کی تباعت بھی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے تھرو جو تھے یہ انہوں نے روزی کمانے کا جو ذریعہ تھا وہ بنایا، کیونکہ حالانکہ بہت سے جو حکمران ہیں جو مغلیہ سلطنت کے بانی تھے وہ کوئی بھی کام کرنے سے اتراتے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور پر جو ایک احساس تھا دین اسلام کی، جو ایک خدمت تھی وہ ان کے اندر رکھی تھی۔ تو اسی طرح پھر جو ہمارے شہاب الدین شاہ جہاں
جنہیں شاہ جہان کے نام سے ہم لوگ یہاں پہ موسوم کیا گیا ہے مغلیہ اس میں تاریخ میں۔ شاہ جہاں وہ بادشاہ تھے جنہوں نے مطلب جو کہ ایک کریٹو مائنڈ رکھتے تھے، جن کی ایک سوچ تھی کہ انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو دنیا سے ہٹ کرو، دنیا سے مختلف ہو۔ تو انہوں نے یہ ایک انجینئر ٹائپ کا بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے دورے اس میں حکومت میں بہت سی تاریخی عمارات بنائیں، جن میں انہوں نے سب سے جو صف اول میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگرہ کا جو تاج محل اس نے اپنی ملکہ کے لیے بنایا تھا، جو کہ ملکہ ممتاز جن کا نام تھا، ان کے لیے انہوں نے وہ محل بنایا، اور آج تک اس محل کو دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ ہونے کا جو اعزاز ہے وہ حاصل ہے۔